افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے، میری مغفرت فرما دے، میرا فلاں کام فرما دے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں، مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں، توبہ کرنی تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں۔ مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے، گھومنے پھرنے، کرکٹ میچز، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان میں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ راتیں عبادت کی ہیں، یہ راتیں دعائیں کی ہیں، یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی۔ تو خدا را رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں، جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی نا، یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں، مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے۔ ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا، کتنا ثواب بڑھا ہے۔ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکیج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ وہ تو وارے نہیں آ رہے نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 تاک راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے، پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے، لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے، اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں۔ رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں۔ ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنا لگ گئے۔ ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے، جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے، اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام، مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے، 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں، 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے، تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا۔ جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو
2 रकत तहज्जुद पढ़ ले, 4 रकत पढ़ ले, 12 रकत तक पढ़ी जा सकती है। अल्लाह बस तौफीक दे, जहन मिल जाए। और सहरी के वक्त दुआ करना ये खास दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और रात के आखिरी पहरों में बख्शिश मांगते हैं। ये नेक लोगों का वस्फ कुरान में बयान किया। सहरी में उठे, एक तस्बीह इस्तगफार की भी पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, दुआ करें और फिर सहरी कर ले। 10 मिनट पहले उठ जाना। यानी एक एक सजदे पर अगर मुझे एक जन्नत का घर मिल रहा है, जन्नत का दरख्त मिल रहा है, 1500 नेकियां मिल रही, तो क्यों सुस्ती करनी है? सारी रात घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, पता नहीं खाना पीना, इसी में काम लगी हुई है। ना करें ऐसा। सारी जिंदगी आप खा पी सकते हैं, रमजान इसलिए नहीं है। प्लीज अच्छे काम भी करूं, गुनाहों से भी बचूं। माह रमजान रहमतों की कान, मगफिरत का पैगाम हमारे दरमियान है। रोज़ा जब इंसान रखता है तो कुछ निढाल महसूस करता है। ख़ास तौर पर जब इफ्तार का वक्त आता है तो प्यास से ज़बान सूखती है, और बाज़ औक़ात बंदा कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी देखता है कि अब कितनी देर बाकी है कि जब मैं खाऊंगा, जब मैं पी सकूंगा। यहाँ 2-3 बातें बड़ी लतीफ़ हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। पहली बात तो ये कि इसमें जो बंदगी है ना, जो अल्लाह से मोहब्बत नज़र आती है कि सामने पानी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, मगर मेरे रब का हुक्म अभी तक नहीं हुआ, अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ। इससे इंसान की अल्लाह से मोहब्बत छलकती है कि बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए खाने से भी रुक गया, पीने से भी रुक गया, अपनी ख्वाहिशात से भी रुक गया। और रोज़े के फ़ज़ाइल कितने हैं, ये इतना ज़बरदस्त नेकी का काम है। ये पूरा जिस्म समझ ले इबादत कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी जो है ना, वो इस वक्त इबादत में मसरूफ़ है, क्योंकि बॉडी की जो नीड पूरी होती है वो पानी से होती है, खाने से होती है, उससे आप रुके हुए हैं। तो गोया इंसान का पूरा जिस्म अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। बदकिस्मती से कई लोग ऐसे अब सुनते हैं कि रोज़ा रखने में सुस्ती करते हैं, तो वो भी सुस्ती ना करें कि रोज़े के बारे में सुनिए कि कैसे कैसे फ़ज़ाइल अहादीस में आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको रैयान कहा जाता है, उससे क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा। स्पेशल डोर होगा जन्नत।